اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج 88واں سبق سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں نے پڑھا تھا مدینہ پاک میں اسلام کی روشنی۔ غرض ہجرت سے پہلے، مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے کن ذرائعوں سے اور کس طریقے سے مدینہ پاک میں اسلام کی روشنی پہنچی تھی، یہ سبق چل رہا تھا۔ یہ سبق طویل تھا، اس لیے ہم نے اس کے دو حصے کیے۔ کل کچھ ہم نے ایک حصہ پڑھا تھا جس میں مشہور جو سردار تھا مفروق جس کا نام تھا، اس کا قصہ ہم نے پڑھا تھا کہ مفروق کس طریقے سے مشربہ اسلام ہوا تھا، اور اس نے ہونے کی وجہ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا جس میں ہم خطبے کی آخری دوسرے خطبہ جو جمعہ کے روز ہم دوسرا خطبہ پڑھتے ہیں، اس میں آخری آیت جو پڑھتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تبارک و تعالی حکم کرتے ہیں عدل اور انصاف پر قائم رہنے کی اور احسان کرنے کی اور قرابت داری کا پاس رکھنے کی، قرابت داری میں مدد و اعانت کرنے کی، اور منع فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فحشات سے، منکرات سے اور ظلم کرنے سے، اور اللہ تبارک و تعالی اس لیے حکم فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ غرض یہ آیت مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مفروق سردار کے سامنے پڑھ رہے تھے، اس کے سامنے قرآن مقدس پڑھ رہے تھے، جس کو سن کر اس مفروق نے کہا، خدا کی قسم آپ اچھے اخلاق والے ہیں، آپ بہترین اخلاق والے ہیں، آپ کے دین جیسا کوئی دین نہیں، آپ کی دعوت جو ہے وہ حق دعوت ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں بغیر اپنے خاندان والوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بجائے بغیر کوئی معاہدہ طے نہیں کرتا۔ جو بھی معاہدہ ہم طے کرتے ہیں، کسی بھی منسلک سے کوئی بھی کام ہو، ہم اپنے خاندان والوں سے معاہدہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم طے کرتے ہیں۔ ہم اس کو خبر کیے بغیر کوئی معاملہ طے نہیں کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ایسے ہی معاہدہ کریں گے تو کسرا ایک بادشاہ کے ساتھ انہیں ایک معاہدہ کیا تھا، انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر ہم اس کے بغیر آپ کے ساتھ معاہدہ کریں ایمان لانے پر، کہیں وہ بادشاہ میں ناراض نہ ہو جائے۔ بہرحال اس کی بات کو سن پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے دل میں صداقت ہے، سچائی ہے جو تم نے دریافت کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے دین کا مددگار ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی، جو لوگ اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کا مددگار بنے گا۔ یہ فرما کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کر چل دیے، اور چلتے چلتے کچھ ہی دور تشریف لے گئے تو معلوم ہوا یثرب، مدینہ منورہ کا جو پہلا نام اس وقت تھا یثرب بولا کرتے تھے، یثرب تھا مدینہ پاک کا نام۔ یثرب معلوم ہوا کہ یثرب سے قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں حج کے کرنے کی غرض سے۔ یاد رہے کہ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ مکہ سے کچھ دور منع میں عقبہ نام کا ایک شہر، عقبہ نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ قیام پذیر تھے جو خزرج سے، جو قبیلے سے آئے ہوئے تھے، جو آپس میں آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ گفتگو سن کر ان کے پاس گئے اور پیار اور محبت سے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کے آنے کی غرض کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم حج کی نیت سے آئے ہوئے ہیں اور ہم یثرب مدینہ پاک کے رہنے والے ہیں، قبیلہ خزرج سے ہیں اور یثرب سے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے، ان کے سامنے اپنی رسالت بیان فرمائی، توحید بیان فرمائی، اور دین اسلام کے بہترین اخلاق ان کے سامنے پیش کیا، اور شرک کی گندگی سے ان کو آگاہ کیا، باخبر کیا، اور بہرحال قرآن پاک کی تلاوت بھی فرمائی اور دین اسلام کی دعوت دی۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کچھ کہنے لگے، اشاروں میں کچھ کہنے لگے۔ بات اصل میں یہ تھی، یثرب کے لوگ بھی مشرک تھے، لیکن وہاں ایک بات رائج تھی، وہاں کے لوگوں میں یہ بات ذہن میں تھی کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ ایک آخری زمانے میں ایک آخری نبی آئیں گے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ کوئی نبی آنے والے ہیں، آخری نبی، جن کے انتظار میں سارا جہاں ہے، منتظر ہے پورا جہاں۔ اور کئی بار تو یہودیوں نے ان کو دھمکی بھی دی تھی، ان لوگوں کو، کہ دیکھو آخری زمانے میں ایک نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں ملیامیٹ کر دیں گے، تمہیں نمٹا دیں گے۔ یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، آخری پیغمبر کو آنے دو، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے نمٹ لیں گے۔ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی یہ باتیں سن کر انہیں ساری پرانی بات یاد آ گئی، جنہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گفتگو کی، انہیں وہ باتیں یاد آنے لگی جو یہودیوں نے یثرب مدینہ پاک میں بتا رہے تھے۔ تو بہرحال وہ سوچنے لگے، اشاروں میں ایک دوسرے سے کہنے لگے شاید یہ وہی نبی ہیں، ان کے اوصاف، ان کی باتیں، ان کا کلام جو بتا رہے ہیں یہ آخری نبی ہیں۔
چپ کے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو یہ بھی کہنے لگے کہ جلدی کرو، کہیں یہ بات انہی یہودیوں تک پہلے نہ پہنچ جائے اور وہ اسلام قبول کریں، ایمان لائیں، پھر ہمارے ساتھ تو جھگڑا کرنے بیٹھے، اس لیے ہم ہی پہلے بازی مار دیتے ہیں۔ بس یہ دعوت سنتے ہی وہ اسی مجلس میں اس وقت اسی جگہ پر مشرف اسلام ہو گئے۔ ان خوش نصیبوں کے نام کیا تھے؟ وہ 6 حضرات تھے: اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، اور چھٹے تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بس یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے ذریعے سے یثرب مدینہ پاک میں اسلام کی روشنی پھیلتی گئی، کرنیں وہاں تک پہنچ گئی۔ یہ 6 حضرات مدینہ منورہ کے بہت سمجھدار لوگ تھے، قابل ترین لوگ تھے، اور اوس اور خزرج کی جو لمبی مدینہ پاک میں نبوت کے اعلان سے پہلے ایک جنگ چلی آ رہی تھی، اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، یہ کافی لمبی جنگ، اور اس جنگ سے وہ اتنے اکتا گئے تھے، اتنے تنگ آ چکے تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی آئے اور اس جنگ کو ختم کر لے، اور ان 6 صحابہ کرام کو وہ اس امن کی کرنیں وہ نظر آئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ ان کو اس ایمانی تحریک سے سب سے بڑھ کر یہ امید ہو گئی کہ اس سے ہمارا پورا خاندانی لڑائی، خاندانی جھگڑا اور اس عذاب سے ہم بچ جائیں گے، ختم ہو جائے گا یہ۔ انہوں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی رکھی کہ اوس اور خزرج ان 2 قبیلوں میں کافی جنگیں ہوتی ہیں، اپنے پڑوسی یہودیوں کو بھی بتائیں گے، اور جو دین ہم نے قبول کیا ہے وہ سب تک ہم پہنچائیں گے، گھر گھر جا کر اس ایمان کی دعوت ہم پہنچائیں گے۔ یثرب میں آپ سے زیادہ عزت والا کوئی شخص نہ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نصیحتوں اور دعا کے ساتھ انہیں 6 صحابہ کرام کو رخصت کیا۔ یہی ہوا کہ وہ 6 صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی کاوشوں سے اس حد تک محنت کی کہ ایک ایک آدمی کو پکڑ کر گھر گھر جا کر دین اسلام کی دعوت پہنچائی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، مقدس اخلاق کا تذکرہ کر کے لوگوں کو متاثر کیا۔ ان کی کچھ باتیں کتب سیرت میں اس طرح بیان ہوئی ہیں، وہ ہر ایک شخص کو، ہر ایک کو خوشخبری سناتے تھے کہ وہ نبی جن کے انتظار میں سارا جہاں ہے، منتظر ہے پورا جہاں، آنکھیں ترس رہی ہیں کہ اس نبی کو دیکھنے کے لیے، وہ آ گئے ہیں، اور ہم نے اپنے کانوں سے ان کی زبان مبارک سے کلام اللہ سنا، اپنے آنکھوں سے ان کا دیدار کیا، اور ان کا دیدار کرنے کے بعد اور انہوں نے ہمیں زندہ رہنے والے مالک کے راستے پر لگا دیا۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے گھر گھر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر پہنچا گیا۔ یا رب صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر خلقی کلہم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ کل کا سبق ہوگا عقبہ میں پہلی بیعت۔